بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ دوستو، میری یہ ویڈیو خاص طور پہ ان والدین کے لیے جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں اور وہ جب بھی صبح بچوں کو اٹھاتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اٹھو بیٹا اسکول کی دیر ہو رہی ہے، اور یہ الفاظ آپ ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار دہراتے ہیں۔ منیمم بھی اگر ایک آئیڈیا آپ لگائیں تو 4 سے 5 دفعہ آپ یہ الفاظ دہراتے ہیں۔ آپ کبھی ایک منٹ کے لیے یہ سوچیے گا کہ آپ بچے کے مائنڈ میں کون سی چیز فٹ کر رہے ہیں، اس کا کیا مائنڈ سیٹ اپ بنا رہے ہیں۔ اس کا آپ یہ مائنڈ سیٹ اپ بنا رہے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کر سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے وہ اسکول جانا ہے۔ حالانکہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے کرنے والا جو کام ہے وہ نماز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو نماز نہیں پڑھاتے ہوں گے، آپ پڑھاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے والدین صبح کی نماز بھی پڑھاتے ہوں، لیکن آپ کا یہ جملہ وہ بچے کے دماغ میں فٹ ہو رہا ہے کہ بچہ سب سے زیادہ جو امپورٹنس جس چیز کو دے رہا ہے وہ اسکول جانے کو دے رہا ہے۔ نماز تو ساتھ ویسے ایک بہانہ ہے، چلو جی نماز بھی پڑھ لیں، یعنی بچے کا مائنڈ سیٹ اپ یہ بن رہا ہے۔ خدا را اپنے اس جملے کو چینج کریں۔ اگر آپ اپنا جملہ چینج کریں گے، آپ یقین نہیں کر سکتے یہ چیز آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کنورٹ ہوگی۔ آپ اچھی چیز سکھائیں، بری سکھائیں، کوئی چیز بھی سکھائیں گے اس کی آنے والی نسلوں میں کنورٹ ہوگی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچے کی سیکھنے کی ایک ایج ہوتی ہے۔ تمام باتیں، تمام اخلاقیات، تمام درس آپ اس کو ایک عمر میں نہیں دے سکتے۔ عمر کے لحاظ سے آپ نے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے اس جملے کو چینج کریں گے، بچہ پھر بھی صبح اٹھے گا، نماز پڑھے گا، وہ اسکول بھی جائے گا، وہ واپس بھی آئے گا، وہ ٹیوشن بھی پڑھے گا، وہ سارے معاملات ویسے ہی کرے گا جو آپ چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز جس پہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اور میرے آنکھوں کے سامنے یہ واقعات ہوتے ہیں کہ پورا ہفتہ آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اور جو والدین ہیں اگر وہ جاب کر رہے ہیں، چاہے وہ والدہ ہیں چاہے والد ہیں، کوئی بھی ہیں، تو وہ بچوں کو پورا ہفتے میں جو 6 دن 7 دن ہوتے ہیں، جیسے ہی سیٹرڈے سنڈے آتا ہے، ویکینڈ آتا ہے، بچے کو صبح نماز کے لیے آپ نہیں اٹھاتے۔ اگر وہ پوچھے کیا ہوا ہے، آج چھٹی تھی، آج بچوں نے ذرا سونا، چلیں جی کوئی بات، میں نے کہا ایک دن ریسٹ ہو جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کیا بچے کا مائنڈ سیٹ اپ بنا رہے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں آپ اللہ کی ذات کو کتنا ناراض کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی 5 دن یا 6 دن آپ نے نماز پڑھی ہے وہ صرف آپ نے ایک بہانے کے طور پہ پڑھی ہے، جی ہم نے اسکول جانا تھا تو چلو نماز بھی پڑھ لیں۔ حالانکہ ایسے ہونا چاہیے کہ نماز سب سے پہلے ہونی چاہیے، ہم نے سب سے پہلے نماز پڑھنی، اس کے بعد باقی کام کرنے ہیں۔ اور یہ میں نے 99.99% جو ہے والدین ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ جس دن بچے کی چھٹی ہوتی ہے اس دن نماز کی بھی چھٹی ہوتی ہے۔ جس دن انہوں نے خود جاب پہ نہیں جانا ہوتا، چاہے وہ والد ہیں چاہے والدہ ہیں، اس دن بچوں کو بھی چھٹی نماز کی۔ آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ تھکے ہوئے، آپ نے ریسٹ کرنا ہے، آپ ریسٹ کریں، آپ اٹھیں، اپنے نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھیں، ناشتہ کریں، کچھ بھی کریں، پھر سو جائیں، آرام کریں، ریسٹ کریں، شام کو بچوں کو لے جائیں، آؤٹنگ میں لے جائیں، پارک لے جائیں، کہیں بھی لے کے جائیں، خوب انجوائے کریں، لیکن نماز پہ کمپرومائز نہ کریں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے گا کہ جس دن آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ ڈیلی پڑھتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو پچھلے 5 دن آپ نے نماز پڑھی ہے وہ اسی وجہ سے پڑھ لی، چلو جی آپ نے تو ویسے بھی آفس میں جانا تھا تو اسی بہانے آپ نے نماز بھی پڑھ لی۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا میری یہ ویڈیو فالو بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، میرا مقصد صرف ایک پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کسی کو یہ پیغام پہنچائیں، اپنے جو دوست احباب، فیملی میں جو بھی جتنے بھی آپ کے فیملی ممبر ہیں جو آپ کے جاننے والے ہیں، آپ اپنی بھی عادت بدلیں اور ان کی بھی عادت بدلیں، شاید کہ ہماری یہی کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔